اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جیسا کہ یہود کی جو بیماریاں تھیں، ان کے اندر جو کوتاہیاں اور کمیاں تھیں، ان کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ آیتوں میں ان کی روحانی بیماریوں کا تذکرہ ہوا، اور آگے آنے والی جو آیات ہیں ان میں معاشرتی بیماری ان کی جو تھی اس کا ذکر کیا جا رہا کہ لوگوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے اور کس طریقے کی سوچ لوگوں کے بارے میں وہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اہل کتاب میں سے کچھ افراد ایسے ہیں کہ ان کے پاس اگر آپ امانت کا ڈھیر لگا دیں تو وہ امانت کا ڈھیر آپ کے پاس اسی طریقے سے واپس کر دیں گے، یعنی امانت میں بالکل ذرہ برابر بھی خیانت نہ کریں گے. کچھ افراد ایسے ہیں اہل کتاب میں سے، اور وہی افراد ایمان میں داخل ہوئے، اسلام لے آئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ. یہ یہود کے اور بھی بہت سے افراد تھے جو ایمان لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو انہوں نے تسلیم کیا، اور یہ اسلام لانے سے پہلے بھی حق پر تھے اور صحیح طور پر تورات پر عمل کرنے والے لوگ تھے. انہی کی تعریف اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمائی کہ ان اہل کتاب میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ ان کے پاس اگر آپ امانت کا ڈھیر بھی لگا دیں تو بھی جس وقت ان سے امانت کو مانگا جائے واپس تو اسی طریقے سے واپس کر دیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اور انہی میں کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ایک دینار بھی ان کے پاس رکھ دیں تو لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، تو وہ آپ کے پاس اس ایک دینار کو بھی واپس نہیں کر سکتے. ہاں، آپ ان کے سر پر ہر وقت چڑھے کھڑے رہیں تو بات الگ ہے، ہر وقت ان کے سامنے بالکل کھڑے رہیں ہر وقت کہ بس ہم کو چاہیے کسی بھی حال میں، تو مجبوراً وہ واپس کر سکتے ہیں. اگر ذرہ برابر بھی آپ ان کو ڈھیل دے دیں تو وہ ایک دینار بھی آپ کو واپس نہیں کر سکتے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. اس کی وجہ کیا ہے، ایسا کرتے کیوں ہیں وہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات گڑھ رکھی ہے کہ امی یعنی کہ اہل عرب، یہود کے علاوہ جو بھی افراد ہیں دنیا میں، ان کے سلسلے میں ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہونے والی. اگر ہم یہود کے علاوہ کسی دوسرے سے کوئی معاملہ کر رہے ہوں تو چاہے ہم جھوٹ بولیں، چاہے دغابازی کریں، چاہے امانت میں خیانت کریں، چاہے ان کو ہم دھوکہ دے دیں، ان کے ساتھ کچھ بھی کریں، لیس علینا فی الامیین سبیل، ان کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہونے والا، کوئی پوچھ نہیں ہونے والی. اس لیے کہ ہم تو ابناء اللہ ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، اور خاص پھر یہودی ہیں ہم، تو ہم کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم کچھ بھی کرتے رہیں اس کا ہمیں اللہ کے ہاں ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہونے والی، کوئی سوال نہیں ہونے والا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور یہ بات وہ اللہ پر بہتان بنتے ہیں سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی، یعنی سب ان کو پتا ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، سب جان بوجھ کر کے وہ اللہ پر یہ بہتان باندھ رہے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر رکھا ہے، ان سے عہد لیا ہے. عہد اور وعدہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے کہ ایک انسان سے کوئی بات ہو رہی ہو، سامنے والا وعدہ کرے کہ ہم اپنے اس وعدے کو نبھائیں گے، وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے. اور عہد دونوں طرف سے ہوتا ہے
کہ دو لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر کے کوئی معاہدہ کریں اور آپس میں طے کریں کہ تم ہمارے ساتھ یہ کرو گے اور ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، تو یہ عہد کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لے کے رکھا تھا اس بات کا کہ دیکھو تم نبیوں کا تعاون کرو گے، آنے والے نبیوں کی بات کو تسلیم کرو گے، مانو گے، ہر طریقے سے ان کا تعاون کرو گے، یہ اللہ نے ان سے وعدہ لے رکھا تھا، عہد کر رکھا تھا اس بات پر۔ تو بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ، کیوں نہیں، جو شخص اللہ کے عہد کو پورا کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، فإن اللہ يحب المتقین، تو یقیناً اللہ تعالی تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی ان سے یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ تم اپنے عہد کو پورا کرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، جھوٹے دغابازے دھوکے بازوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں خرید لیا، یعنی یہ 1 دینار آپ نے جو امانت کے طور پر ان کے پاس رکھا، اس امانت کو ہڑپ کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اللہ سے جو قسم کھا رکھی تھی کہ ہم امانت داری کے ساتھ رہیں گے، نبیوں کا تعاون کریں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے، ان کی بات کو تسلیم کریں گے، اس عہد اور ایمان کو یعنی قسم کو انہوں نے توڑ دیا۔ کس کی خاطر؟ ثمناً قلیلا، ایک تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ تو اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو قسم کھا رکھی تھی اس کو توڑ دیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وعدہ نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ناراضگی کی وجہ سے قیامت کے دن ان سے گفتگو بھی نہ فرمائے گا، مخاطب بھی نہ فرمائے گا۔ ولا ینظر الیہم، اور اسی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہ فرمائے گا، ان کو دیکھے گا بھی نہیں یوم القیامہ۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، ایسا عذاب جو درد پر درد دیتا ہو۔ دردناک کہتے ہیں ایسے کہ ایک مرتبہ درد ہوا اور پھر اس کے بعد جیسے ہی تھوڑا سی راحت ہوئی پھر درد ہوا، پھر جیسے ہی ہلکی سے راحت محسوس ہوئی پھر درد شروع ہو گیا، اس کو کہتے ہیں دردناک، کہ بار بار درد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو، میثاق کو، اس سے جو قسمیں رکھی ہیں اس کو جنہوں نے توڑ رکھا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو سوچے ہوئے ہیں اس بات کو کہ ہم چاہے کہ یہودیوں کے علاوہ جو افراد ہیں ان کے ساتھ ہم کچھ بھی ظلم کریں، ان کو قتل کریں، یا ان کی امانتوں کو میں خیانت کر لیں، یا ان کی چیزوں کو ہڑپ کر لیں، یا ان کے ساتھ بدعہدی کریں، یہ ساری چیزیں ہم سے پوچھ نہیں ہونے والی، ان کی ہم کچھ بھی کرتے رہیں۔ ان کی یہی سوچ یہ نہیں کہ وہ اب ختم ہو گئی ہو، ان کی کتابوں میں باقاعدہ یہ باتیں درج ہیں کہ صرف یہود جو ہے وہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے، یہودی، کہ وہ لوگ اس کی خدمت کریں اور لوگوں سے وہ خدمت لے، اس کے لیے یہودی پیدا کیا گیا ہے۔ باقی افراد یہود کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، اور یہود ان کے ساتھ کوئی بھی رویہ اختیار کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے کوئی پوچھ نہیں ہونے والی۔ اور اسی اپنی سوچ کی بنیاد پر آج ہم دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے کہ فلسطین میں کس طریقے کا ظلم وہ کرتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، یا ساری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وجہ وہی ہے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں سوچ رکھی، گڑھ رکھی ہیں کہ ہمارے اوپر کچھ ہونے والا نہیں، ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہونے والی۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ یہ فضول بات ہے، یہ انہوں نے اللہ کے اوپر ایک بہتان اور جھوٹ گڑھ رکھا ہے، ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی ضرور۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔